نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی سلام وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ وحی اور اس کی حقیقت۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہمیں وحی کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے یہ کام ناگزیر ہے، انسان کے لیے وہ کام ناگزیر ہیں، دو کام ناگزیر ہیں۔ ایک یہ کہ اس کائنات سے اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے جب تک اسے یہی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی جب تک اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں، اس وقت تک اس کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ بالا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، دوسرے عقل اور تیسری وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہوتی ہیں ان کا علم عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود ہے، کیونکہ تمام علم اللہ ہی کے احاطے میں ہے۔ یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے انسان کی عقل۔ ہر انسان کی اپنی اپنی عقل کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے۔ مثلاً اسی دیوار کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے اس کا نام وحی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دیتے ہیں اور اسی پر اپنا کلام نازل فرماتے ہیں۔ اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہ بات ایک اور مثال سے شاید زیادہ واضح ہوگی۔ فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک پستول ہے، اسے آنکھ سے دیکھ کر میں اس کا سائز اور اس کی صورت معلوم کر سکتی ہوں۔ میں ہاتھ سے چھو کر یہ بھی معلوم کر سکتی ہوں کہ کون سی چیز ٹھوس بنی ہوئی ہے۔ اس کا ٹریگر دبا کر یہ جانا جا سکتا ہے کہ اس کی ایک گولی پوری قوت سے نکل کر دور گئی ہے۔ اس کی آواز سن کر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی نالی کو سونگھ کر یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں سے بارود کی بو آ رہی ہے۔ یہ ساری اطلاعات مجھے میرے ظاہری حواس یعنی
آنکھ، کان، ہاتھ نے فراہم کی ہیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسے کس نے بنایا تو میرے ظاہری حواس اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر میں عقل سے سوچوں گا۔ عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ پستول جس انداز سے بنا ہوا ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، یقیناً اسے کسی کاریگر نے بنایا ہو۔ وہ کاریگر نہ میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے نہ میری کانوں سے سن رہے ہیں، مگر اپنی عقل کے ذریعے مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ اسے کسی کاریگر نے بنایا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کو کون سا استعمال جائز اور کون سا ناجائز ہے؟ اس سوال کا جواب بھی میری عقل ایک حد تک میری مدد کر سکتی ہے۔ میں عقل سے سوچ سکتا ہوں کہ اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت برا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو مجرم، اور کون سا جرم ایسا ہے جس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے سوال ہیں جن پر اگر صرف عقل کی بنیاد پر غور کیا جائے تو عقل الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ مثلا اگر قاتل سامنے ہے جس نے کسی بے گناہ کی جان لی ہے، اس کے بارے میں عقل سے سوچو تو کبھی عقل یہ کہے گی کہ اس قاتل نے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیا، اس کی بیوی کو بیوگی کا زخم لگایا، بچوں کو بلا وجہ یتیم بنا کر انہیں باپ کی شفقت سے محروم کیا، اس لیے یہ مجرم اس لائق ہے کہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنایا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہی عقل دوسری دلیل دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے جس مقتول کو مرنا تھا وہ مر گیا، قاتل کو قتل کرنے سے نہ وہ واپس آ سکتا ہے نہ اس کی بیوی بچوں کو اس کا محبوب واپس مل سکتا ہے۔ اس کے بجائے اگر قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا تو اس کے بچے بھی مصائب کا شکار ہوں گے جن کا جرم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب یہ دونوں دلیلیں عقل کے سہارے سے وجود میں آئی ہیں، اس لیے عقل کے بھروسے پر کوئی بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر سب کی عقل مطمئن ہو جائے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں نہ حواس فیصلہ کن جواب دینے کے قابل ہے نہ عقل۔ اس موقع پر اللہ کی ہدایت درکار ہوتی ہے جو وہ اپنے پیغمبروں پر وحی نازل کر کے انسانیت کو فراہم کرتا ہے۔ وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ضرورت ہے، چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت اس جگہ پیش آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی۔ اس لیے ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو جائے، بلکہ جس طرح جس چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سی دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے، اور اس بات کا ادراک اس بات کے لیے صرف عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔